یوں تو بڑا نام تھا، نبی پاک کے صحابی تھے، مؤذن رسول تھے. تو حضرت بلال گئے اور جا کر پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ دیکھو بھائی، ہم پہلے غلام تھے، ہم اسلام نہیں لائے تھے، ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم ایمان لائے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، ہمیں پہلے کوئی نہیں پہچانتا تھا، آج ہم جو کچھ ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہے. اگر آپ کو رشتہ دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے. وہ خاندان والے بھی بڑے اچھے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نبی پاک کے صحابی ہیں، مؤذن رسول ہیں. انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ حضرت بلال کے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت بلال کے بھائی جب باہر نکلے کہتے ہیں آپ کیسے انسان ہیں، میں آپ کو لے کر گیا کہ آپ میرا رشتہ کرائیں، آپ پچھلی باتیں لے کر بیٹھ گئے، ہم غلام تھے، ہم غریب تھے، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. اب آج کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا خاندان ہے، نبی پاک سے اتنا تعلق ہے. کیا شاندار جملہ حضرت بلال نے کہا کہ میں نے جو کہا سچ کہا، اور یہ سچ کی برکت تھی جس کی وجہ سے تمہارا رشتہ ہو گیا. اب اس ایک واقعے سے جو درس ملتا ہے نا کہ کیوں چھپاؤں. ہم لوگوں میں بڑا پرابلم ہے یہ. شادی کرنے جاتے ہیں، او جناب اتنے جھوٹ مبالغے، لڑکا یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، اتنی پراپرٹی، بعد میں پتہ چلا کنگلا ہے. او بھائی پہلے ہی بتا دو نا کچھ نہیں ہے بھائی، بعد میں لڑائی ہوگی. میں خود جانتا ہوں ایک صاحب کو، ہمارے جاننے والے تھے، میں حیران ہو گیا. اچھا مجھے پتا اس کے پاس گاڑی واڑی تو ہے نہیں. ایک دن میں نے دیکھا تو بڑی گاڑی اور بڑا جناب لگژری سوٹڈ بوٹڈ. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار وہ رشتہ آیا تھا تو میں نے کرائے کی گاڑی لی، کرائے کا بنگلہ لیا ہے، اور میں جو ہے وہ سارا ان کو بتا رہا ہوں کہ میرا ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کر، جب رشتہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. تو یہ جو جھوٹ کی بنیاد ہے نا، یہ عمارت گری جاتی ہے. ہم کیوں چھپائیں کوئی چیز؟ رشتہ کرنا ہو، تعلق بنانا ہو، اچھا جھوٹ بول کر بڑائی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میرے اتنے کاروبار تو میری اتنی فیکٹریاں ہیں، ٹھیلا لگا رہا ہوتا ہے، فیکٹریاں بتا رہا ہوتا ہے، پاکستان سے باہر کبھی گیا نہیں اور امریکہ کے اور یورپ کے قصے سنا رہا ہوتا ہے. جھوٹ کتنی دیر چلے گا؟ جھوٹ جو ہے وہ آخر کار بربادی ہوتا ہے، سچ کو آنچ نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. حضرت بلال حبشی کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے سچی سیدھی بات کر دی بھائی ہیں. اچھا کاروباری لوگوں کے لیے بھی ہے، اپنا آئٹم بیچنے کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی اتنے، اچھا پھر اتنے کی خرید ہے. آج تک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، کسی سے سودا لینے جاؤ بھائی کتنے کا ہے، 5000 کا، بھائی 3000 کا دے دو. بھائی میری خرید ہی 4000 کی ہے، تھوڑی دیر بعد 3000 میں بھی دے دیتا ہے. بھائی تیری 4000 کی خرید تھی، کدھر سے دے دیا 3000 میں؟ جھوٹ بول رہا تھا. تو کیوں بولنا ہے جھوٹ؟ بھائی آپ کہہ دیں میں 4000 سے کم نہیں دے سکتا، یہ آپ کو اجازت ہے، مگر یہ کہنا کہ میری خرید اتنے کی ہے، میں نے لیا اتنے کا ہے، میرا پڑتا اتنے کا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا سچے آقا ہیں. سچے آقا کا امتی سچ بولتا ہے. پھر وہی بات ہم بیرون ملک کی مثالیں دیتے ہیں، یار وہاں دیکھو جو بولتے ہیں سچ ہوتا ہے. ہم ان کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے نبی پاک کی تعلیم کو چھوڑا ہے. خدا کی قسم اگر آج مسلمان نبی پاک کا سچا عاشق بن جائے، پریکٹسنگ مسلم بن جائے، دنیا کی کوئی قوم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. لوگ مسلمان کی پروڈکٹ خریدیں گے، لوگ مسلمان سے کاروبار کریں گے، مسلمان سے رشتہ، کیونکہ یہ سچے ہوں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ حدیثیں پڑھی ہیں، نہ تعلیمات مصطفیٰ پڑھی ہیں، اور دوسری قوموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اسلام میں موجود ہے، اور اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے.